اب جب آپ ایک بندے کو رخصت کر دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے گھر تک پہنچانا ضروری ہے. اس کے بعد سے آج تک ہمارے درمیان تناؤ کی کیفیت ہے، اور وہ الزام لگاتی ہیں، میں جواب دیتا ہوں. تو یوں مجھے خود مطلب دو چیزوں کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک تو پارٹی سے نکالا کیوں گیا ہوں، اور دوسری ان کی عداوت کے پیچھے مجھے مطلب یہ میرے خلاف شروع ہوئی. ہو سکتا ہے اس کی ایک عادت ہے کہ یہ لوگوں کو جو ہے دونس داندلی سے جو ہے باجگزار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور دونس داندلی یہ ہر ایک کے ساتھ کرتی ہیں. میرے ساتھ بھی کی، لیکن میں یہ دونس میں آنے والا تو ہوئی نہیں. صحیح. میں نے اس وقت بھی ریئیکشن کیا اور آج تک کر رہا ہوں، اور شاید ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ جو اس کے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں یہ لوگوں کے ساتھ لڑ کے، نہ کہ صرف میرے ساتھ، پوری پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ لڑی ہوئی ہے، سب پہ الزامات لگاتی ہیں. علیمہ اور خان سب صاحبہ کو کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے اس وقت پارٹی کے فیصلوں کے حوالے سے، اور خان صاحب کی صحت کو لے کر، اور پارٹی کے جو اکابرین ہیں ان پر بہت زیادہ انفلوئنس ہے. انفلوئنس تو کوئی نہیں ہے، زبردستی اس کی ہے، اور وہ سب ڈرنے میں ماہر ہیں، کوئی ریئیکشن کرتے نہیں ہیں. یہ جو اچھا. چاہتی ہیں وہی ہوتا ہے. جس طرح یہ آنکھ کے مسئلے پہ جس طریقے سے اس نے پوری پارٹی کو جو ہے آئی جیک کیا، اور ڈرنے کے معاملے پہ اس کا فیصلہ تھا. ابھی جو یہ ریلیز فورس بن رہی ہے، یہ بھی اس کا فیصلہ ہے. اور گزشتہ 1.5 سال میں تمام فیصلے تقریباً اس کے ہوتے ہیں، اور یہ زبردستی منوا لیتی ہیں. کسی کو جرت نہیں ہوتی ہے کہ اس سے اختلاف رائے رکھیں. تو ابھی آپ نے ایک لفظ کیا نا، آپ تو دھونس دھاندلی میں آئے نہیں ان کی، اس لیے پارٹی سے جو ہے وہ پیچھے بھی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری بریگیڈ سوشل میڈیا کی آپ کے پیچھے لگائی. جو ابھی پارٹی میں عہدوں پر ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں وہ دھونس دھاندلی ان میں ہے، یا ان کے ساتھ ہیں بالکل اٹیچ، اس لیے وہ اپنے پارٹی کے اعلیٰ عہدوں پر ہیں؟ سلمان اکبر راجہ تو اس کے لیے کام کرتے ہیں. اچھا. باقی تو میرا خیال ہے پارٹی میں کوئی عہدے ہے ہی نہیں. بیرسٹر گور کو تو مائنس کیا ہوا ہے، وہ تو کسی کاتے میں ہو ان کو شمار ہی نہیں کرتے ہیں. کسی فیصلہ سازی میں کوئی بھی شمار نہیں ہوتا ہے. صرف یہ فیصلہ کر لیتی ہیں، اور پہلے تو پارٹی کے ذریعے فیصلہ سنا دیتے تھے، اب تو اتنا بھی مطلب صبر نہیں ہوتا ہے، خود ہی لگ جاتی ہے میڈیا کے سامنے. اس کے باوجود کہ خان نے اس کو ہر قسم کی بول چال سے منع کیا ہوا ہے، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے. اس کا نصب العین جو ہے وہ پارٹی کی عادت کو حاصل کرنا ہے، اور جس کے لیے یہ گزشتہ 2 سالوں سے اندھادھند کوشش کر رہی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب مین سیکرٹری جنرل ہیں اور بڑے اہم عہدے پر ہیں، تو وہ پارٹی کے لیے، خان صاحب کے لیے، یا پھر علیمہ خان صاحب کے لیے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب کے لیے تو نہ یہ کام کر رہی ہے، نہ سلمان اکرم راجہ صاحب کام کر رہے ہیں. اچھا. دیکھیں نا، ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے علی امین خان کے خلاف بیان دیا ہے کہ ہم قرض سارے میں اتاروں گا. یہ ایک دم کی امیز رہ جاتا. اب اتنے قرض اتارنے کا ماہر ہیں تو پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کے قرض اتار دیں، یہ نون کے قرض اتار دیں. اپنوں کے قرض اتارنے سے پہلے جو جن سے عداوتیں ہیں ان کے قرض اتارنا شاید زیادہ اہم ہے اور جائز بھی ہے. پارٹی کے چیئرمین گوہر خان ہیں، وزیر اعلیٰ اس وقت سہیل آفریدی ہیں، تو ان کی وہ نہیں چل رہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے، یا ایون ان تک رسائی کے لیے بھی وہ جو کوششیں ان کی بھی بالکل نہیں چل رہی ہے؟ صرف علیمہ خان یا پھر ان کے ساتھ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب، وہی فیصلے ہو رہے ہیں؟ اس وقت تو یہی دو لوگ فیصلے کر رہے ہیں، تو اور باقی کسی کی چلنے نہیں دے رہے ہیں. یہ بھی جو دروں کا معاملہ تھا تو واضح ہو گیا کہ اس کا یہ جو آنکھ پہ سیاست ہو رہی تھی، نہیں جانا ہے. خان 3 دن پہلے آ جاتا، اس کا علاج شروع ہو جاتا، خاندان بھی مل لیتا، اور نیوٹرل ڈاکٹر بھی ایگزامن کر لیتے. لیکن ہر چیز میں یہ کہہ رہی ہوں، اس طرح ہو، اس طرح نہ ہو تو ہم نہیں مانتے. اب نہیں مانتے ہیں تو حکومت کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ اچھا، ایک چیز جو ابھی پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ بار بار بات کریں کہ آپ پارٹی میں موجود نہیں ہیں، آپ اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں خان کے کاز کو، خان کے اس وقت جیل میں معاملات کو، اور پارٹی کو آپ کے بیانات کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. تو آپ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں، آپ کے بیانات سے نقصان ہو رہا ہے ان کی پارٹی کو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے آپ کے حوالے سے، یہ کہ آپ جو الزامات علیمہ خان صاحبہ پہ لگا رہے ہیں. نہیں، میں نے تو اس نے پرسوں زبان کھولی ہے تو میں نے جواب دیا ہے. اب اگر سوشل میڈیا ہی مجھے بتائے گی کہ میں نے منہ بند رکھنا ہے تو پھر میں
2 साल से बंद रखा होता ना। सही। ये मैं किसी कहने पे मुंह नहीं खोलता हूँ, न बंद करता हूँ। अगर कोई मेरे खिलाफ दमतराशी करेगा, चाहे वो कोई क्यों ना हो, किसी भी खानदान से क्यों ना हो, ये मैंने नहीं सीखा है। बैरिस्टर मैंने तो गौर, इसमें जी बैरिस्टर मैंने गौर तो कह रहे अपने थे कि पेशे में ये सीखा है कि सही। हम तो दूसरे लोगों की इज्जत और नामूस की तकद्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। फिर कोई हम पे हमलावर हो और कोई ये तवक्को करें कि जनाब अली हम खामोशी से सर झुका के सुनेंगे, ये मेरा वतीरा और तरीका ही नहीं है। ये कभी जिंदगी में ऐसी चीज से रिकनसाइल ही नहीं किया है। हमेशा अपने शागिर्दों को भी मैंने दर्द दिया है। जब भी किसी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो उनको भी यही कहा है कि अगर कोई शख्स आपकी तौहीन पे और आपकी बेइज्जती करने पे तुल जाए, फिर ऐसे शख्स को कोई रास्ता न दो, फिर उसको जो है सही तसल्ली बख्श जवाब दो, आर या पार हो जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है ऐसे शख्स को। तो शेर अफजल मरवत साहब, इमरान खान को हॉस्पिटल से बाहर निकालना, इलाज 3 दिन इलाज ना होना, डॉक्टर तक रसाई ना होना, आप असल जिम्मेदार किसको समझते हैं? पार्टी के बड़ों को, अलीमा खान साहबा को, हुकूमत को, किसको? पार्टी के बड़े कोई है ही नहीं, किसी को ये बड़ा समझती ही नहीं है और न किसी का फैसला इसको काबिल कबूल है, जब तक कि इसके स्कॉलरली जहन में वो एक्सेप्टेबल ना हो। ये फैसले सारे जो हो रहे हैं अलीमा खानम कर रही है और मैं उन्हीं को जिम्मेदार समझता हूँ। अच्छा, अलीमा खान साहबा के हवाले से कल आपने एक दावा ये किया था कि उनके दीगर सियासी जमातों से, लीडरान से भी रवाबित हैं, दोस्ती हैं, इसलिए उनका बेटा जो है वो बाहर है और बाकी हम ये देखते हैं कि हसन न्याजी वो अभी तक अंदर हैं। तो ये उनके रवाबित हुकूमती जमातों में आप कह रहे हैं? हुकूमती देखें, जो रवाबित का मैंने जिक्र किया था, वो जो शख्स था जो जी। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट कर रहा था, वो अब रिटायर हो गया है। हम्म। और बाकी जो है मरियम बीबी ने इनके साथ नेकी की है, फेवर किया है। और ये देखिए ना, जिस जर्म में हसन न्याजी के ट्रायल जो है वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने किए, उसी केस में इसके बेटे के ट्रायल जो है डीसी कोर्ट कर रही है। भाई मैं वकील हूँ, 33 साल तकरीबन हो गए, मेरे जहन में तो नहीं आ रहा है कि ये मुमकिन है कि एक ही जर्म, एक ही FIR और 2 अलहदा फोरम्स, यानी जो इन्होंने स्टैंडर्ड रखा था कि जो शख्स फिजिकली वहां गया हो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, उसके ट्रायल मिलिट्री ट्रिब्यूनल करेगा, तो ये मयार तो इन पे पूरा उतरता है। ये तो हसन न्याजी के साथ बिल्कुल खड़ा था गाड़ी पे जब ये यूनिफॉर्म लहराई जा रही थी। तो ये भी तो लिहाजा एक चीज़ जो मरबत साहब, जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं सर इस वक्त सारे, वो अब आप लगा रहे हैं। ये पहले आपने ये तमाम तर बातें, तोशाखाना के हार और बाकी चीज़ें, ये उस वक्त आप क्यों खामोश रहे? कोई मसलहत थी, आप पार्टी का हिस्सा थे, इस वक्त रहे, खामोशी क्यों रही पहले? लेकिन जब तक मैं पार्टी का हिस्सा था, मैंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। तब पार्टी से निकाले जाने के बाद ये मुकदमा शुरू हुई।